बंदे से डिस्कस हो रही थी, तो वो बता रहा था کہ حضرت ابراہیم کے پاس یہودی آیا. میں نے اس کو بتایا یہودی آ ہی نہیں سکتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس. حضرت ابراہیم تو پہلے کے ہیں, یہودی تو بعد میں نکلے ہیں, حضرت موسیٰ سے جو کٹ کے نکلے ہیں, جس طرح یہاں سنی اور شیعہ نکلے ہیں. وہ یہودی اسے کٹ کے گروہ بنا تھا. حضرت موسیٰ کے ماننے والوں میں سے گروہ جو بنا تھا وہ کٹ کر یہودی بنا تھا. انہوں نے خود کو یہودی کروانا شروع کر دیا تھا جو حضرت موسیٰ کے ماننے والے تھے. تو حضرت موسیٰ سے پہلے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام بتا رہا ہوں کہ اس کے بیٹے جو تھے حضرت اسحاق, اس کے بیٹے تھے حضرت یعقوب. حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے. 12 بیٹوں میں سے پھر ایک میں سے یہ نکلے تھے حضرت موسیٰ. کافی لڑی کے بعد جا کر نکلتے ہیں. وہ یہودی کیسے حضرت ابراہیم سے ملاقات کر سکتا ہے؟ تو لوگ جن کو کوئی پتہ نہیں ہوتا دین کے معاملے میں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں سب پتہ ہے. دیکھیں یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ لاٹھی مارنے سے چٹان پھٹ پڑے اور پانی نکل پڑے. یہ رسولوں کا معجزہ ہوتا ہے, جو رسالت کے لیے اللہ تعالیٰ وہ ان کو معجزہ عطا کرتا ہے کہ لوگ مانیں, ورنہ اللہ تعالیٰ تو کچھ نہیں کر سکتا ہے. تو یہ رسالت کا منوانے کے لیے. لیکن اگر وہ رسول نہیں ہوتے نا تو یہ کچھ نہیں کر سکتے تھے, لاٹھیاں مارتے رہتے, کچھ نہیں ہوتا. تو دجال جو ہے جس کے لیے کہا جا رہا ہے وہ کوئی رسول تھوڑی ہے کہ وہ ایسے کرے گا اور ایسے ہو جائے گا. اس وجہ سے دیکھیں یہ جو آج کل یہ یوٹیوب میں پیر وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں یہ سارے دجال ہیں, فریبی ہیں. یہ ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. اور پھر کیسے پکڑے جاتے ہیں؟ دیکھیں یہی بات آتی ہے, جو ظلم کر رہے ہیں, کام صحیح نہیں کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ جو یہ دنیاوی سزائیں بھی دیتے ہیں نا وہ اس کام کی وجہ سے دے رہے ہوتے ہیں. بندہ کام ٹھیک نہیں کرتا پھر اس پر وہ عذاب آتا ہے. پھر وہ کب اللہ تعالیٰ کا کوڑا برسے گا وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر منحصر ہوتا ہے. جب چاہے وہ برسا دے, کبھی اگر نہیں چاہتا تو پوری زندگی بھی ایسے چل جاتی ہے. اس کو پھر آگے والی جہان میں جا کر حساب لے لے گا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک طریقہ کار ہے جس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ یا اللہ اس کو کیوں چھوڑا اور مجھے ایک کام کرنے سے کیوں پکڑ لیا. یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی پر منحصر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین ہم سورہ اعراف کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں اور آیت نمبر 159 پر ہے. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور موسیٰ کی قوم میں سے بھی ایک ایسا گروہ ہے جو ہدایت کرتا ہے حق کی اور اسی کے مطابق انصاف کرتا ہے. یعنی پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو موسیٰ کی قوم ہے ان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق کی ہدایت کرتے ہیں. یعنی جو لوگ ہیں وہ کچھ گروہ ایسا ہے, کیونکہ یہ جب فرقہ واریت میں لوگ بٹ جاتے ہیں پھر ہر گروہ نے کچھ چیزیں پکڑی ہوتی ہیں اور کچھ گروہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو حق اور سچ کی طرف ہوتے ہیں, چاہے وہ چھوٹا قلیل گروہ کیوں نہ ہو. جس طرح کچھ لوگ ہیں جو قرآن کی سائڈ پہ ہیں, چاہے وہ 2-4 ہی ہوں, لیکن ایسے گروہ ہوتے ہیں. 2-4 اگر کچھ نہیں کر سکیں گے تو لوگوں کو بتا تو جائیں گے, باقی ہر بندے نے اپنی قبر میں خود جانا ہے. کیونکہ جو نافرمانی کے جو گروہ ہوتے ہیں نا اس کو بڑی کثیر تعداد میں ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو وہ اپنے مرضی سے کے کام کرنے ہوتے ہیں اور اپنی مرضی کے کام کرنا ان کو اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. اور جو صحیح والے ہوتے ہیں وہ قلیل ہوتے ہیں, تھوڑے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو موسیٰ کی قوم میں سے بھی ایسا گروہ ہے, یہ نہیں کہ وہ بالکل سارے کے سارے سائڈ پہ ہیں, جو ہدایت کرتے ہیں حق کی. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی ان کی توریت, اس کی ہدایت کرتے ہیں کہ اس پہ چلو, اس پہ کیا لکھا ہوا ہے دیکھو ان کو. اور وہ جو فیصلہ سناتے ہیں لوگوں کو, فیصلہ کرتے ہیں, وہ بھی انصاف کے ساتھ کرتے ہیں, اس کے مطابق بیان کرتے ہیں کہ کتاب کیا بتا رہی ہے, کتاب کی سائڈ پر آ جاؤ. کتاب کے مطابقت کا وہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا جو یہودی ہیں, جو کہلا رہے ہیں, جو یہودی کہلا رہے ہیں ان کو چھوڑیں. لیکن جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ان میں کوئی گروہ ایسا ہے, چاہے اس میں 2-4 بندے ہی ہوں, لیکن قرآن خود گواہی دے رہا ہے کہ ان کے گروہ میں بھی ایسے بندے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور تقسیم کر دیا ہم نے انہیں 12 گھرانوں میں مستقل گروہوں کی شکل میں. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو ہم نے 12 گھرانوں میں تقسیم کیا تھا. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے ان کے گھرانے میں سے نکلا تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے اور حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے.
تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل تھی اور اسی میں سے یہ یہودی نکلے تھے. تو وہ بتا رہا تھا کہ حضرت ابراہیم کے پاس یہودی آیا. میں نے اس کو بتایا یہودی آ ہی نہیں سکتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس. حضرت ابراہیم تو پہلے کے یہودیوں میں سے گروہ جو بنا تھا وہ کٹ کر یہودی بنا تھا. انہوں نے خود کو یہودی کہلوانا شروع کر دیا تھا جو حضرت موسیٰ کے ماننے والے تھے. تو حضرت موسیٰ سے پہلے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام بتا رہا ہوں کہ اس کے بیٹے جو تھے حضرت اسحاق, اس کے بیٹے تھے حضرت یعقوب. حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے. 12 بیٹوں میں سے پھر ایک میں سے یہ نکلے تھے حضرت موسیٰ. کافی لڑی کے بعد جا کر نکلتے ہیں. وہ یہودی کیسے حضرت ابراہیم سے ملاقات کر سکتا ہے؟ تو لوگ جن کو کوئی پتہ نہیں ہوتا دین کے معاملے میں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں سب پتہ ہے. تو یہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو لہٰذا ایسے لوگوں کے آپ کہانیوں پہ مت چلیں. تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو 12 گھرانوں میں تقسیم کیا اور وہی کی ہم نے موسیٰ کی طرف کہ جب پانی طلب کیا اس سے اس کی قوم نے کہ مارو اپنے عصا اس چٹان پر. یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی چٹان بتائی کہ اس چٹان پر آپ اپنی عصا مارنا تو یہ جو آپ سے پانی مانگ رہے ہیں اس چٹان سے وہ پانی نکلے گا. دیکھیں یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ لاٹھی مارنے سے چٹان پھٹ پڑے اور پانی نکل پڑے. یہ رسولوں کا معجزہ ہوتا ہے جو رسالت کے لیے اللہ تعالیٰ وہ ان کو معجزہ عطا کرتا ہے کہ لوگ مانیں, ورنہ اللہ تعالیٰ تو کچھ نہیں کر سکتا ہے. تو یہ رسالت کا منوانے کے لیے. لیکن اگر وہ رسول نہیں ہوتے نا تو یہ کچھ نہیں کر سکتے تھے, لاٹھیاں مارتے رہتے, کچھ نہیں ہوتا. تو دجال جو ہے جس کے لیے کہا جا رہا ہے وہ کوئی رسول تھوڑا ہی ہے کہ وہ ایسے کرے گا اور ایسے ہو جائے گا. اس وجہ سے دیکھیں یہ جو آج کل یہ یوٹیوب میں پیر وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں یہ سارے دجال ہیں, فریبی ہیں. یہ ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. اور پھر کیسے پکڑے جاتے ہیں. تو لہذا آپ ہر بات کو تھوڑا سا سمجھیں, اپنی عقل استعمال کریں. جس طرح دنیاوی کاموں میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں ایسی عقل استعمال کریں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو پھوٹ نکلے اس سے 12 چشمے. پھر اس میں سے جب لاٹھی ماری اس چٹان پر تو اللہ تعالیٰ نے اس سے 12 چشمے نکالے. بے شک جان لیا ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ اور سایہ کیا ہم نے ان پر بادل کا. یعنی ان جو رہ رہے تھے صحرا میں رہ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کا سایہ بنا دیا کہ وہ دھوپ سے وہ بچ کر سائے میں رہیں. اور اتارا ہم نے ان پر من و سلوا, یعنی پکا پکایا کھانا اللہ تعالیٰ ان پر اتارتے تھے. اسی لیے تو حضرت عیسیٰ جب آئے تو وہ انہی کے قوم کے جو حواری تھے انہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ اے عیسیٰ کیا اللہ تیرا من و سلوا ہم پر بھی اتار سکتا ہے؟ کیونکہ وہ بھی من و سلوا سے کچھ کھانا چاہ رہے ہوتے تھے. لیکن ان کا اتنا پیٹ بھر گیا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں بسر چاہیے, گیہوں چاہیے, ککڑی چاہیے. اور انہوں نے وہ من و سلوا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی کہ ہمیں وہ دو. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آتا ہے اس میں کہ انہوں نے دعا مانگی ہے کہ یا اللہ یہ ہمیں من و سلوا اتار دے اور ہمارے لیے اس دن کو عید بھی بنا لینا. تو اس نے پھر عید کے طور پر اس دن کو لیا ہوا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے اور کہا کھاؤ ان چیزوں میں سے جو عطا کیے ہم نے تم. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور نہیں بگاڑا انہوں نے ہمارا کچھ بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے. یعنی پھر انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اس طرح نہیں مانا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر جو کچھ انہوں نے کیا نا انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا, خود پر ظلم کرتے رہے تھے. اور جب کہا گیا ان سے کہ رہائش اختیار کرو اس شہر میں اور کھاؤ وہاں جہاں سے چاہو اور کہتے جانا ہمیں بخش دے اور داخل ہونا اس بستی سے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے تو ہم معاف کر دیں گے تمہاری خطائیں.
یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ آپ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، ہم سے بخشش مانگنا کہ ہمارے سے جو خطائیں ہوئی ہیں وہ ہمیں معاف کر دے۔ دیکھیں انا اتنی چیز ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا، ہم کیا بخشش مانگیں۔ کسی کو اگر کہا نہ جائے نا اللہ تعالیٰ سے یار معافی مانگ لے، تو کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے کیا کہ میں بخشش مانگوں؟ تو یہ انا کا جواب ہے، ورنہ بندہ قدم قدم پر گناہگار ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ آپ جب دروازے سے داخل ہو جاؤ تو سجدہ کرتے داخل ہونا، ہم آپ کی خطائیں جو آپ سے ہو گئی ہیں وہ ہم معاف کر دیں گے اور زیادہ عطا کریں گے نیکی کرنے والوں کو۔ یعنی پھر آپ جو نیکی کرنے والا ہے ان کو ہم اور زیادہ دیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بس بدل دیا ان لوگوں نے جو ظالم تھے ان میں سے اس کلمے کو ایسے کلمے سے جو مختلف تھا اس سے، یعنی پھر انہوں نے جو کلمات اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائے اپنی رسول کے ذریعے، یعنی موسیٰ نے جو ان کو بتایا تھا کہ ایسے کرنا، انہوں نے وہ کلمات ادا نہیں کیے، بدل کر اس سے کچھ اور انہوں نے کلمات ادا کیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انہوں نے ظلم کیا تھا۔ یہ ظالم جو لفظ آیا نا، بدل دیا ان لوگوں نے جو ظالم تھے، یعنی جو ان لوگوں میں کچھ ایسے لوگ تھے جو انہوں نے کلمے کو بدل دیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو بھیجا ہم نے ان پر آسمان سے عذاب اس وجہ سے کہ وہ ظلم کرتے تھے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر آسمان سے عذاب بھیجا اس وجہ سے کہ وہ جو کام جو تھے نا وہ ٹھیک نہیں کرتے تھے۔ دیکھیں یہی بات آتی ہے، جو ظلم کر رہے ہیں، کام صحیح نہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو یہ دنیاوی سزائیں بھی دیتے ہیں نا وہ اس کام کی وجہ سے دے رہے ہوتے ہیں۔ بندہ کام ٹھیک نہیں کرتا پھر اس پر وہ عذاب آتا ہے، پھر وہ کب اللہ تعالیٰ کا کوڑا برسے گا وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر منحصر ہوتا ہے، جب چاہے وہ برسا دے، کبھی اگر نہیں چاہتا تو پوری زندگی بھی ایسے چل جاتی ہے، اس کو پھر آگے والی جہان میں جا کر حساب لے لے گا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک طریقہ کار ہے جس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ یا اللہ اس کو کیوں چھوڑا اور مجھے ایک کام کرنے سے کیوں پکڑ لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی پر منحصر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ناظرین ہم یہ ویڈیو آیت نمبر 162 162 پر کنکلوڈ کر رہے ہیں۔ آگے آیت نمبر 163 یعنی 163 سے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں سورہ اعراف میں، ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ جزاک اللہ۔